امت مسلمہ گناہ مسائل اور بلاؤں میں گرفتار ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آزاد قوم اور آزاد امت نہیں ہیں، ہم مغلوب اور کافر کے پنجہ استبداد میں ہم پھڑپھڑا رہے ہیں۔ تو ہم یہ خوشی کیسے منا رہے ہیں جب دل میں غم ہے، دل میں پریشانی ہے کہ جو ہمارا پیارا دین، ہمارا پیارا اسلام اور اس کے پیروکار آج جس حالت میں ہیں وہ ناگفتہ بے ہے، وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم نے رسومات کو تو بڑی وقت دی ہے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بڑے تز کو احتشام کے ساتھ مناتے ہیں اور سال بھر اس کی تیاریاں کرتے ہیں اور اس مبارک ماہ کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر اپنے تئیں جتنا کوئی کر سکتا ہے اس میں حصہ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ پھر سال بھر کے لیے آرام سے بیٹھ جاتے۔ یہ ایک ہماری ایسی روش ہے اور ایسا ایک طریقہ ہے، ایسا ایک رواج بن گیا ہے کہ ہم اپنے نبی کے پیارے طریقوں اور آپ کی پیاری پیاری سنتوں کو چھوڑ کر غیر کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، اور ان کو اپناتے ہوئے ہمیں ذرا بھر بھی پریشانی یا شرم نہیں آتی۔ اور اپنے ہی طریقوں کو مٹا کے غیر کے طریقے زندہ کر رکھے ہیں۔ تو پھر یہ دن ہم، یہ ماہ مکرم ہم جو مناتے ہیں، اس کا کیا یہی تقاضا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ سال بھر تیاری کی جائے اور اس مہینے میں جھنڈیاں لگا کر، بتیاں لگا کر، گلیوں اور بازاروں کو سجا کر، مسجدوں کو اور گھروں کو سب کو سجا کر بس یہاں پہ اسلام ختم ہو جاتا ہے، یہاں پہ دین مکمل ہو جاتا ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ امت تو اس وقت مشکل ترین حالات میں ہے کہ ہمیں سر نہیں اٹھانے دیا جا رہا، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم محکوم ہیں، اور محکومیت کی حالت میں ہم یہ خوشی کیسے منا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے پیارے نبی کے جو اصل طریقے ہیں، جو سنتیں ہیں، ان کو تو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے گھروں میں الحادی طریقے داخل ہو گئے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے داخل ہو گئے ہیں۔ ہم گھروں میں جو کچھ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، جو طریقہ ان کو بتاتے ہیں،
وہ تو غیر کا ہم اس کو درس دیتے ہیں، اپنی تہذیب چھوڑ دی، اپنا تمدن چھوڑ دیا، اپنا معاشرت چھوڑ دی، اپنا طرز زندگی، اسلامی طرز زندگی چھوڑ دیا اور غیر کے طریقوں کو گھروں میں اپنا لیا، اور پھر بڑے فخر کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ ہم نے گھروں میں بھی اور گھروں سے باہر تعلیمی اداروں میں بھی جو نصاب کی صورت میں اور نصاب کے باہر جو طریقے ہیں، جو باقی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ ہم غیر کے نظام کو رواج دے رہے ہیں، اس سے مضبوط کر رہے ہیں، اور اپنی ایک دھن میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمارا، اور ہم اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ کہ یہ کہانی تو بہت لمبی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو اس کا اختتام ہونا چاہیے، ابھی تو احساس بیدار ہونا چاہیے، اور ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو میرے رب کو اور میرے رب کے حبیب کو پسند ہے۔ ہم فرائض تو ہم نے ترک کر دیے ہیں، واجبات کو ترک کر دیا ہے، سنتوں کو ترک کر دیا ہے، اور ہم مستحب چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو کیا یہ قابل قبول ہے؟ اقبال نے ساری عمر حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، یہ ہمارے عظیم قائد حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ بات عموماً فرمایا کرتے تھے کہ ہم کس منہ سے جائیں۔ اقبال کیوں نہیں جاتا تھا حج کے لیے یا عمرے کے لیے؟ کہ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ کس منہ کے ساتھ جائیں گے ہم، اپنے پیارے نبی کے در پہ جا کر کیا بتائیں گے ہم کہ ہم کیا کر کے لائے ہیں، کیا پیش کریں آپ کو؟ ہم اتنے گناہ گار اور اتنے بے عمل ہیں۔ یہی حال حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا تھا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم تو سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم سے ایک ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ایک احساس زیاں ہوتا ہے۔ جب احساس زیاں ہی چلا جائے تو پھر سمجھو کہ پڑھ لینا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، بات ختم ہو جاتی۔ جب احساس ہی مردہ ہو جائے بات ختم ہو جاتی۔ آج یہی المیہ ہے کہ ہم ایک احساس سے عاری، جذبوں سے خالی ایک قوم ہے، ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہم رسومات کے ساتھ تو چمٹے ہوئے ہیں، لیکن جو اصل کام ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے پورے منصوبے بڑی زور و شور کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ روبہ عمل ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام مکمل طور پہ اس وقت یہود و نصارہ کے نرغے میں ہے۔ ہم آزاد قوم نہیں ہیں، ہمارا ملک آزاد نہیں ہے،
یہ امت آزاد نہیں ہے، بلکہ یہ بری طریقے سے مغلوب ہو چکی ہے۔ تو جب تک ہم اپنے دین کی طرف پلٹ کے نہیں آتے، اپنے نظام کی طرف پلٹ کر نہیں آتے، اغیار کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنے طریقے نہیں اپناتے، ہم ہمیشہ ذلتوں، رسوائیوں اور پستیوں میں رہیں گے، ہمیں کبھی وقار نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک عام مشاہدے کی بات ہے، عام سمجھ کی بات ہے کہ آپ جب غیر کی تہذیب کو اپنا لیں، اس کو اعلیٰ، اس کو عرفہ اور اس کو بہتر سمجھتے ہوئے اپنی تہذیب کو چھوڑ دیں، اپنی طرز معاشرت کو چھوڑ دیں، اپنے طور اطوار اور اپنے طریقے اور رویوں کو چھوڑ دیں اور غیر کے اپنا لیں، تو گویا آپ نے شکست قبول کر لی ہے اور اپنی میراث سے اور اپنے آپ سے آپ بیگانہ ہو گئے ہیں اور غیر کے ہو کے رہ گئے ہیں۔ گویا آپ نے جب غیر کا نظام اپنا لیا، اپنا نظام چھوڑ دیا، تو آپ غیر کے ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پہ سوچنا چاہیے، ہر مسلمان کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مسلمانی کہاں پہ ہے، پھر مسلمانی کس شے کا نام ہے، پھر ایمان کس چیز کا نام ہے، پھر ہم اللہ رسول کا نام اور دین کا نام کس منہ سے لیتے ہیں، جبکہ ہر چیز تو ہم نے یہود و نصارہ کی اپنا رکھی ہے۔ کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے پوری قوم کے لیے کہ آج اس ملک پہ قابض حکمران کس کا نظام چلا رہے ہیں؟ یقیناً یہ نظام جو ہمارے ملک میں مسلط ہے، اس کو نظام کو چلانے والے بھی وہی لوگ ہیں جو اس نظام کے خالق جو لوگ ہیں ان کے یہ آگے غلام ہیں، کیونکہ یہ نظام اسلام سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ جمہوری نظام، یہ جمہوری تماشا، یہ سب اس کی بنیاد جھوٹ، بے ایمانی اور دھوکہ پہ ہے۔ جب یہ نظام غیر کا ہم نے ہر کوئی بات اسی نظام کی کرتا ہے، مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جب دین والے بھی، دینی سیاسی جماعتیں، جب ان کے منہ سے جمہوریت کے حق میں کوئی کلمہ نکلتا ہے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے اور ہم جمہوریت کو مضبوط کریں گے، ہم جمہوری لوگ ہیں، جب یہ بات کرتے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ بھائی تم یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ ہم شریعت والے ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی کی دیوانے ہیں، ہم اپنا نظام چاہتے ہیں، وہ نظام جو ہمارے لیے ہمارے رب نے بھیجا ہے، وہ نظام جو میرے نبی لائے ہیں، ہمارے لیے لائے ہیں، پوری دنیا کے لیے لائے ہیں۔ جب وہ نظام ہی ہم نے چھوڑ دیا، جب اس کو ہی ہم نے پرے کر دیا، اور جو اس نظام کے بدترین مخالف ہیں، جو اسلام کے بدترین مخالف ہیں، ان کے نظام کو ہم نے اپنا رکھا ہے اور اسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، تو در حقیقت یہ نظام جن کا ہے ان کے ہی مفادات اور مقاصد کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ گویا ہم اپنے دین کو کمزور کر کے، اپنے نظام کو کمزور کر کے، بلکہ اس سے انکار کر کے، تو جب دوسرے نظام کے ساتھ لگے ہیں تو پھر مسلمانی کہاں پہ ہے؟ جب شریعت سے بیزاری ہے، جب شریعت محمدی سے فرار ہے،
تو پھر مسلمانی کسے کہتے ہیں؟ اس پہ اگر عمل پیرا نہیں ہوتے، اس کو چھوڑ رکھا ہے، پھر مسلمانی کسے کہتے ہیں؟ ان المیوں میں، ان حالات میں ہم کیسے زندہ ہیں؟ میں دل سے کہتا ہوں، یہ میرے دل کی آواز ہے کہ تمام مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، اور خاص طور پہ ہمارے وہ طبقہ علماء کا اور جو صاحب بصیرت لوگ ہیں، جو جن کو دین پہ عبور ہے، جو دین پہ اور قرآن اور سنت پہ اور شریعت پہ جن کو کمال حاصل ہے، وہ اس پیارے ملک میں اس پہ کام کریں اور لوگوں کی ذہن سازی کریں کہ مسلمان اگر شریعت پہ عمل نہیں کرتا تو پھر مسلمانی کیسی ہے؟ مسلمان تو شریعت محمدی کے ساتھ ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا، رب کو الہ مان لیا اور اپنے نبی کی اتباع کا عہد کر لیا، تو پھر غیر کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ پھر غیر اللہ کی بات کیوں مانتے ہیں؟ پھر اللہ رسول کے دشمنوں کی بات کیوں مانتے ہیں؟ پھر ان کے طریقوں پہ کیوں چلتے ہیں؟ پھر ان کو کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ اور جب جب گمراہ ہو آپ کے حکمران، جب وہ غلام ہو غیر کے یا کافر کے، تو آپ کیسے ان سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ اس ملک میں اسلام نافذ کریں گے یا اسلامی طور طریقوں کا دفاع کریں گے یا ہمیں اسلامی ماحول دیں گے؟ یہ سوچ عبث ہے، کیونکہ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہماری قومی اسمبلی، جو کہ عوام کے منتخب شدہ لوگ جہاں پہ جا کر بیٹھتے ہیں، جو ہمارے ووٹوں سے منتخب ہو کر اسمبلی میں جا کر بیٹھتے ہیں اور پوری قوم کی قیادت کرتے ہیں، ان کے لیے قانون سازی کرتے ہیں اور ملک چلاتے ہیں، ملک کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، جب وہ لوگ ہی گمراہ ہوں، دین سے بیزار ہوں، شریعت محمدی سے بیزار ہوں، تو پھر وہ کیسے اسلامی مملکت، ایک اسلامی مملکت، اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہم جو عید میلاد مناتے ہیں، ہمیں تو اس مہینے میں یہ عہد کرنا چاہیے ہر مسلمان کو، رب سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے رب کے حبیب سے معافی مانگنی، رب کے حبیب کے سامنے ان سے زاری کرنی چاہیے کہ یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم سے بہت خطا ہو گئی ہے، ہم نے آپ کا در چھوڑ کر بڑی غلطی کی ہے، اور رب سے معافی مانگنے کہ یا اللہ تمہیں آپ کو اللہ تو مانا، لیکن بات کسی اور کی مانی، کام کسی اور کا کر رہے ہیں، یہ اس سے بڑی اور کوئی منافقت نہیں ہو سکتی۔ نام سے مسلمانی وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مسلمانی کردار ہے کسی صورت میں بھی، اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، ان کے پاس کوئی بصیرت ہے، ان کے پاس کوئی دین ہے، اور جو یہ دین کے بارے اگر بات کرتے بھی ہیں تو وہ دھوکہ دیتے ہیں قوم کو۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں بڑے یہ دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم قول اور فعل کے تضاد کا شکار ہیں اور اپنی ہی اقدار کو مٹا رہے ہیں۔ اس لیے اس پوری ملت پہ، پوری امت پہ، پوری قوم پہ، بطور خاص پاکستان
میں بسنے والوں کے لیے لازم ہو چکا ہے کہ وہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے اور دین کو کامیاب کریں اور دین کو تخت پہ لائیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے سانچے میں ڈھالیں۔ جب تک ہم خود اسلام کے سانچے میں نہیں ڈھلتے، جب تک ہم شریعت اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے، اس وقت تک ہم کسی کو نہ کہہ سکتے ہیں اور نہ شریعت اس ملک پہ لاگو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک عام فہم سی بات ہے کہ اگر کسی کو کوئی نصیحت کرے تو لازم ہے اس کے لیے کہ پہلے خود اس پہ وہ عمل کرتا ہو۔ اگر خود بے عمل ہو تو کسی کو نہیں یہ کہہ سکتا کہ تم یہ بات کرو، یا اس کو تلقین نہیں کر سکتا، اس کو نصیحت نہیں کر سکتا، اس کو تبلیغ نہیں کر سکتا، اس کو واعظ نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ملک میں جو لوگ مسلط ہوں، جن کو نماز اور کلمہ بھی صحیح نہ پڑھ سکتے ہوں، اور جو خاتم النبیین بھی نہ کہہ سکتے ہوں، اور جب وہ بات کریں تو ہمیشہ غیروں کے مفاد کی بات کریں، یہاں پہ اگر پرموٹ کریں تو غیر کے مقاصد کو پرموٹ کریں، ہم کیسے ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اس ملک میں دین نافذ کریں گے؟ تو آج اس قوم ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری ملت اسلامیہ، امت اسلامیہ اور خصوصاً پاکستان، کیونکہ جب ہم پاکستان کہتے ہیں تو پاکستان دوسرے اسلامی ممالک سے ایک مختلف ملک ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ اسلام کے نام پہ بنا، اس کی بنیاد کلمہ ہے، اور اس بنیاد پہ یہ وجود میں آیا۔ تو اس بنیاد کا تقاضا یہ ہے جس کی وجہ سے یہ ملک تخلیق ہوا کہ اس ملک میں اسلام نافذ کیا جائے، اس ملک میں دین نافذ کیا جائے۔ اور وہ کون نافذ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بڑے سادہ سی بات ہے، وہی کر سکتے ہیں جو دین جانتے ہیں، جو دین سمجھتے ہیں، اور جو دین کا علم رکھتے ہیں، اور ظاہراً وہ علماء کرام ہیں۔ اور علماء بھی وہ علماء جو باعمل ہیں، وہ علماء جو حق گو اور بے باک ہیں، جو حق کہنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، اور حق گوئی اور بے باکی ان کا شیوا ہے، وہی یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو گویا پاکستان میں علماء کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ پاکستان کی فلاح اور بقا وہ دین کے ساتھ وابستہ ہے، اور دین علماء کے ساتھ، دین کے محافظ علماء، تو اس طریقے سے جو حقدار ہیں، جو اصل وارث ہیں، جو اصل حکمران ہیں، جو اصل قیادت جن کے پاس ہونی چاہیے، وہ علماء کرام ہیں، حق والے، نمبر 2 نہیں، حکومتی پٹھو نہیں، بکاؤ مال نہیں، وہ جو مفادات کی خاطر، ڈالرز کی خاطر وہ جو سودے کرتے ہیں حکومت کے ساتھ، وہ نہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کا الحمدللہ یہ خاصہ ہے، یہ ایک نمایاں فیچر ہے، نمایاں بات ہے اس جماعت کی، اس تحریک کی، کہ آج تک اس نے کوئی حکومت کے ساتھ کوئی سودا نہیں کیا، کوئی ڈیل نہیں کی، اور آفرز ہونے کے باوجود بھی قومی اسمبلی میں بھی آفرز ہوئیں، پیسہ بھی بے انتہا آفر کیا گیا، لیکن ہمارے میں سے، ہمارے قائدین میں سے
اور ہمارے امیر پہلے حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ، اور اب آپ کے لخت جگر حضرت علامہ محمد سعد حسین رضوی، آپ نے کبھی یعنی حکومت کے سامنے جھکے ہیں، نہ کوئی سودے بازی کی ہے، اور ایک اخلاص پن کا مظاہرہ کیا کہ ہم اپنے مقصد کے ساتھ مخلص ہیں، ہم اپنے منشور کے ساتھ مخلص ہیں، ہم اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں۔ ہم پہ جو بحیثیت علماء ایک جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہ ہم بکیں، نہ ہم جھکیں، اور نہ ہم کسی مسلط کا شکار ہوں، بلکہ وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ ہے آئین مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی، اس کے مصداق تحریک لبیک پاکستان سے وابستہ ہر کارکن، ہر عہدیدار جو بھی اس سے وابستہ ہے وہ اس پہ پورا اترتا ہے، اور ہم نے اپنی ماضی میں بھی یہ سب کچھ ثابت کیا ہے۔ اس لیے ہم اس ماہ مکرم میں دعوت دے رہے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں تمام مسلمانوں کو کہ میرے آقا اور مولا کو خوش کرنا ہے، میرے پیارے مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ پاک کو خوش کرنا ہے، تو وہ یہ ہے کہ دین کو تخت پہ لانے کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ۔ میں وثوق سے کہتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ عید میلاد منانا خوشی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کام جو ہے اس کو آپ نے کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ آپ دین کو کیوں یتیم کر دیا ہے؟ اسلام کو کیوں اتنا بے بس کر دیا آپ نے؟ خود اپنی مسلمانی تقاضے پورے نہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے دین کو بے بس کر دیا ہے، اور اس کو زندہ کرنا، اس کو اپنے نبی کے طریقوں کو زندہ کرنا، اس دین کو اپنے اوپر لاگو کرنا، اپنی ذات پہ لاگو کرنا، اپنے ملک میں لاگو کرنا، اور یہ امر بھی ہے، اور یہ میرے رب کا بھی امر ہے، اور میرے نبی کا بھی یہی خواہش، آپ کا بھی یہی، یقیناً یہ آپ کی خوشی اسی میں ہے۔ یہ آپ کی خوشی اس میں تو نہیں ہو سکتی کہ آپ کے گستاخوں کو اور آپ کی شان اقدس میں بدتمیزی کرنے والوں کو آپ عزت و احترام کے ساتھ اس ملک سے نکال کر کس کے کہنے پہ؟ ایک کافر ملک کے کہنے پہ، الہادی قوتوں کے کہنے پہ آپ شاتم رسول ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں، جو دین کی بات کرتے ہیں، جو دین کو تخت پہ لانے کی بات کرتے ہیں، جو نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کی تخلیق کی وجہ بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا اصل کام ہے، وہ قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور ببانگ دہل دے رہے ہیں، ان پہ آپ گولیاں چلاتے ہو، انہیں آپ جیلوں میں ٹھونستے ہو، انہیں آپ دہشت گرد کہتے ہو، انہیں آپ جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں بند کرتے ہو ہزاروں کی تعداد میں، اور پھر کس بے حمیتی کے ساتھ، کس بے غیرتی کے ساتھ آپ نے اس عظیم جماعت، عظیم منشور کی حامل جماعت اور علماء کی جماعت کے سربراہ کو آپ نے جس طریقے سے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، جس طریقے سے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، کتنے مہینوں سے بغیر کسی وجہ کے، کیا آپ کو احساس نہیں ہے
کہ اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا ہے، میرے رب کی پکڑ اس دنیا میں بھی آپ کو ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی، اور آپ ہیں پکڑ میں۔ میں یہ بتا دوں اس بلے والے کو کہ تم بدترین رسوائیوں میں گر چکے ہو، اور تمہارا انجام نہایت بھیانک ہونے والا ہے۔ عوام تم سے نفرت کرتے ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، یہی تمہارے کرتوت ہیں۔ تمہیں شرط نہیں آتی، تم نے قانون کو کھلونا بنا لیا ہے، تم جو انصاف کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو، تم نے انصاف کا تقدس بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے، تم نے قانون کو خود مٹا کے رکھ دیا ہے۔ نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ کیا یہ تماشا جس قوم کے سامنے آپ نے لگا رکھا ہے وہ اتنی بے حس ہے، وہ اتنی عقل و فہم و فراست سے آ رہی ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس ملک میں تم کیا کر رہے ہو؟ علماء کے ساتھ، پاکستان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ، ان پہ تم نے دہشت گردی کے مقدمات قائم کر سکیں، جو کر چکے ہو، کر رہے ہو، جو سب سے بڑھ کر پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو پاکستان کی جو تخلیق ہے، جو پاکستان کی وجہ تخلیق یعنی کلمہ ہے، جو اس کے محافظ ہیں، تم انہیں دہشت گرد کہتے ہو۔ الحمدللہ قوم ان کو اپنا مسیحا سمجھ رہی ہے۔ یہ قوم کی حقیقی قائد ہیں، حقیقی حکمران یہ لوگ ہیں، حقیقی امام یہ لوگ ہیں، اور تم ہمیں اس طرف دھکیل رہے ہو، زبردستی کہتے ہو کہ یہ دہشت گرد ہیں اور ملک اور قوم کے دشمن ہیں، اور یہ ملک میں بحران پیدا کرنے والے ہیں، یہ بدامنی پیدا کرنے والے ہیں۔ بدامن تم سے بڑے بدامن تو کوئی ہے نہیں، تم سے بڑھ کے کوئی تو بے حیا ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اپنی بات سے پھر جانے والا، اپنے عہد سے پھر جانے والا، یہ حکومت اپنے وعدوں سے پھر جانے والی، تمہیں کوئی شرم نہیں، تمہیں کوئی غیرت نہیں، تم کس ڈھٹائی کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے اس ملک پہ تم حکمرانی کر رہے ہو؟ یہ تو انتہائی شرم کی بات ہے۔ اور ہم جیسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر رکھی ہیں، ہم جیسے لوگوں کو ہم جیسے جب میں کہتا ہوں تو میری مراد علماء سے ہے، اور علماء سے جب بات کرتا ہوں تو میں تحریک لبیک پاکستان کی طرف بات کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تمہارا یہ رویہ، کیا یہ رویے بولتے نہیں ہیں؟ کیا ان رویوں کی بھی زبان ہے کہ نہیں؟ اور یہ زبان اتنی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے، تمہارے رویوں کو بھی دیکھ رہی ہے اور ہمارے رویوں کو بھی دیکھ رہی ہے۔ ہم نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ہمارا ہر اٹھنے والا قدم جو ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے، اور تمہارا ہر قدم اٹھنے والا خطرناک ترین ہے، بڑا بھیانک ہے۔ تمہارا ہر قدم اس ملک کو پستیوں میں، ضلالتوں میں، اندھیروں کی طرف لے جا رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو اپنے ملک کو روشنی کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس ملک کو روشن مستقبل دیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان اپنے رب پہ اور رب کے حبیب پہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے سامنے میدان میں آئے ہیں وہی ہمارا منشور، وہی جو ہے اس قوم کے لیے روشنی ہے، وہی ایک چڑھتا ہوا سورج ہے، وہی ایک چاند کی مانند ہے۔ ہماری خوشیاں ہمارے نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارے دین کے ساتھ وابستہ ہیں۔
ہماری عزت اور ہمارا وقار ہمارے دین کے ساتھ وابستہ ہے، اور دین والے علماء ہیں، اور علماء اس وقت کثیر تعداد میں تحریک لبیک پاکستان میں، اس لیے وقت کی آواز کو پہچانو، تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، اور آپ سے قبل جو تھے وہ آزمائے جا چکے ہیں، اور آپ کے دن گنے جا چکے ہیں کہ آپ کو بھی آزما لیا گیا ہے۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم گج وج کے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کسی اور نظام کا متحمل نہیں ہو سکتا، کسی اور تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا، کسی اور طالع آزما کو اس ملک میں کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ دین کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ مقصد جو ہے اس وقت جو لے کر آگے بڑھ رہی ہے وہ اس دور کی، اس زمانے کی جو سب سے عظیم جماعت ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پوری امت مسلمہ میں جو جماعت جس کی گونج پورے دنیا اسلام میں پڑ رہی ہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اپنے عوام سے امید ہے کہ وہ اپنی غلامی کا حق ادا کریں گے، اپنا مسلمان ہونے کے ناطے، اور اپنے نبی کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے، جو ہمارے عہد و پیمان اپنے رب کے ساتھ اور رب کے حبیب کے ساتھ ہے۔ ہمارے رب نے ہماری جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے، اس لیے ہم کوئی بات ایسی نہیں کر سکتے جو اللہ کو ناراض کرے یا اللہ کے حبیب کو ناراض کرے۔ یہ بحیثیت میں ایک مسلمان بات کر رہا ہوں، یہ قرآن کی بات ہے، ہم سارے بکے ہوئی ہیں۔ اس لیے میری دعوت ہے تمام مسلمانوں کو کہ تمہارا کسی اور کے ساتھ سودے میں مت الجھو، کسی اور کے ہو کر مت اس دنیا میں وقت گزارو۔ تو آپ کے جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ کا سودا ہو گیا، اور سودا آپ نے اپنے رب کے ساتھ کر لیا ہے۔ اس لیے اگر اس سے پھرو گے، منافقت کرو گے، تو پھر تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو اس پاکستان کی اور پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی بقا، بلکہ تمام مسلمانوں کی بقا، وہ دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے دین کی سربلندی کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے ہم تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے ہمارا ساتھ دیں، ہمارے دست و بازو بنے، اور رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے خالصتاً بے لوث ہو کر آ جائیے۔ اور تحریک لبیک پاکستان، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاور میں آئیں۔ لوگ ہمیں عجیب گھٹیا قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ ختم نبوت، یہ دین کے مسئلے میں ختم نبوت کی آڑ لے کر اصل ان کا مقصد اقتدار میں آنا ہے۔ بھائی ہاں ہے، یہ کوئی جرم ہے؟ اس میں کوئی غلطی ہے؟ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم دین کو ہی تو تخت پہ لانا چاہتے ہیں، اور دین کو تخت پہ مسلمان ہی لاتے ہوتے ہیں، کوئی کافر تو نہیں لا سکتا۔ تو ہم پاور میں آنا چاہتے ہیں جائز طریقے سے۔ یہ تو جو تمہارا نظام ہے، ہم اس نظام کا اسی وجہ سے حصہ بنے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کہ ہم آئیں اور ایک پرامن طریقے سے ایوانوں میں آ کر، اقتدار کی ایوان میں آ کر ہم وہاں پہ اپنے دین کا نفاذ کریں، اسلام کا نفاذ کریں۔ یہی ہمارا منشور ہے، یہی ہماری تمنا ہے۔ تم نہ سمجھو تم کہ جی یہ علماء یہ دین کو استعمال کر رہے ہیں۔ بھائی دین کو ہم استعمال نہیں کر رہے، ہم دین ہمارے لیے اور ہم دین کے لیے ہیں، اور ہم دین کو ہی تو تخت پہ لا رہے ہیں۔ دین میں ہی تو ہماری فلاح ہے، دین میں ہی تو ہماری بقا ہے، اسی لیے تو ہم مسلمان ہیں، اسی لیے تو ہم کلمہ گو ہیں۔
ہم اپنے دین کے لیے تو ایمان میں پہنچنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو آپ نے جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، جو بدماشیاں آپ وہاں بیٹھ کے کر رہے ہو، تمہارے کرتوت پوری قوم کے سامنے ہے، تمہاری ویڈیوز آئے روز قوم کے سامنے آ رہی ہیں، تمہارے قصے جو ہیں فلم ایکٹریسوں کے ساتھ تم جو رنگ رلیاں مناتے ہو، شرابیں پیتے ہو، بے ایمانوں ملک لوٹتے ہو، ذرا اپنی مراد کی طرف تو دیکھو، اپنی تنخواہوں کی طرف دیکھو، جتنا لٹ آپ نے مچائی ہوئی ہے اس ملک میں، مسلمان ہو تو پھر جو ٹاپ پہ بیٹھا ہے اس کی تنخواہ ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر ہونی چاہیے، اور وہ کسی صورت میں بھی 18,000 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، اس میں گزارا کر کے دکھاؤ۔ تم مزے میں جو کچھ تم نے لٹ مچائی ہوئی ہے، غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہاں پہ نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، مہنگائی جو ہے وہ عوام کے ہاتھ اس سے اتنی نکل چکی ہے کہ کوئی اپنا بسر اوقات نہیں کر سکتا، تکلیفات میں قوم کو ڈال کے تم ظالم ہو، تمہاری حکومت نہیں چل سکتی۔ اس لیے اب ہماری درخواست ہے اپنے عوام سے کہ طاقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس ملک کی تقدیر اسلام سے وابستہ ہے، اور آپ مسلمان ہو، اس ناطے آپ پہ لازم ہے کہ طاقت آپ بنو اور تحریک کو طاقتور کرو، تاکہ تحریک اوپر آ کر اقتدار میں آ کر سود ختم کرے، یہ طبقات کا جو سسٹم ہے اس کو ختم کرے، غریب کی دلجوئی اور غریب کو اس کا مقام ملے، اس ملک کو مقام ملے، اور جہاں پہ اسلامی قوانین کا نفاذ ہو، اور ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آئے، ایسا معاشرہ وجود میں آئے جہاں انصاف کا بول بالا ہو، جہاں قانون کی بالادستی ہو، اور جہاں پہ قومی وسائل پہ قبضہ عوام کا ہو اور عوام کے لیے استعمال ہو، اور انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کرے گی۔ اس لیے میرا یہ اس مقدس ماہ مقدس کے توسط سے اور اس موقع پر یہی پیغام ہے کہ آئیے، اگر اپنے نبی کو حقیقی طور پہ خوش کرنا ہے تو میرے نبی کی خوشی تو اسی میں ہے کہ آج یہ مہینہ جو ان کی ولادت کا مہینہ ہے، ان کو ہم تحفے میں اور یہ دیں کہ ہم ساری قوم عہد کریں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو، آپ کے دین کو انشاءاللہ تخت پہ لا کر بیٹھیں گے، ہم اسلام کو، جو ملک بنا اسلام کے نام پر، ہم انشاءاللہ اس کو اس ملک میں جاری اور ساری کریں گے، اور پہلی غلطیوں اور کوتاہیوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور اپنے لغزشوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اب عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو حقیقی پاکستان بنانے کے لیے، ہم نیا پاکستان نہیں، حقیقی پاکستان، اور حقیقی پاکستان یہ ہے کہ یہاں پہ جب اسلام کا نفاذ ہوگا تو حقیقی پاکستان وجود میں آئے گا۔ اس لیے نہ پرانا پاکستان، نہ نیا پاکستان، بلکہ حقیقی پاکستان، جو اصل اس قوم کا جو مقصود ہے وہ حقیقی پاکستان ہے، اور حقیقی پاکستان حق کے ساتھ ہے، اور حق دین ہے، اور دین، ہم مسلمان ہیں، ہم دین پہ چلنے والے ہیں۔ ہر لحاظ سے ہم پہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم مل کر اس ملک میں اپنے دین کو تخت پہ لائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں حق کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پہ ظلم اور تشدد کرتے ہیں، ہم انتہائی صبر اور استقامت کے ساتھ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد واضح ہے،
ہمارا منشور پاک ہے، عظیم ہے، اور انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ ضرور اس قوم کو ملے گی۔